عزیز طلبہ، آج ہم اپنی بک 3 کے پہلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں جو پورشن ہم شروع کرنے والے ہیں وہ پوئمز کا پورشن ہے۔ اور آپ کے سمارٹ سلیبس میں جو سب سے پہلی پوئم بتائی گئی ہے وہ ہے دا رین، جو کہ اس بک کے پیج نمبر 55 پر ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے بک کا پیج نمبر 55 کھول لیجئے، اور یہاں جو پوئم لکھی ہے اس کے جو شاعر کا نام ہے وہ ہے ولیم ہنری ڈیویز۔ نظم کا آغاز کرنے سے پہلے اس کے شاعر کا مختصر سا تعارف جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، جو کہ انگلش پوئٹ ہے اور 1871 میں یہ پیدا ہوا تھا، اور اس نے اپنی ارلی لائف میں ہی جو ہے اسکول چھوڑ دیا، اور باقی جتنی ماندہ زندگی تھی اس نے وہ پیڈلر اور بیگر کی حیثیت سے گزاری۔ یعنی پیڈلر کہتے ہیں جی آوارہ گرد کو ادھر سے ادھر ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کرنا، موو کرنا، اور جو بیگر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جی قسم پرسی کی زندگی بسر کی، اور انتہائی مفلوق الحال تھا اور زندگی کچھ اسی طرح سے اس نے بسر کی، لیکن اس کے باوجود اپنی ناکامیوں کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک اچھا بہترین شاعر جو ہے وہ سامنے آیا۔ اپنی پہلی نظم جو ہے اس نے 1905 میں اپنے ہی خرچے پر لکھی، جو جمع پونجی اس کے پاس تھی وہ ساری کی ساری اس نے انویسٹ کی اور اپنی نظم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا، جس کی نظم کو جی بی شاہ جو کہ 20ویں صدی کا جو ہے وہ پوئٹ ہے، تو اس نے بہت ہی سراہا، اور اس طرح سے جو ہے اس کا جو کریئر تھا شاعری کا اس کا آغاز ہوا۔ تو یہ تو تھا انٹروڈکشن ڈبلیو ایچ ڈیویز کا۔ اب اس کی نظم کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ دا رین جو ہے یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں جو مصنف ہے، جو شاعر ہے، اس نے ہمیں کون کون سی باتیں جو ہیں وہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے کیا تھیمز ہو سکتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے ہم اس پوئم کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس سوال کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ سیکھ لیں کہ یہ اس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو 3 حصوں پر کام کرنا ہوگا۔ اس سوال میں آپ نے ریفرنس دینا ہے، جس میں آپ نے شاعر کا نام اور نظم کا نام جو ہے وہ بتانا ہے۔ یعنی آپ یہ لکھیں گے کہ these lines have been taken from the poem The Rain composed by W.H. Davies۔ یعنی یہ جو سطریں ہیں، یہ جو ورسز ہیں، یہ جو اشعار ہیں، یہ W.H. ڈیویز کی لکھی گئی نظم دا رین میں سے لیے گئے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد پھر آپ ریفرنس لکھ چکے، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے کانٹیکسٹ۔ اس کانٹیکسٹ میں آپ نے جو ہے وہ سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے، جیسے آپ میٹرک میں اردو کی جو تشریح کرتے آئے ہیں اس میں آپ وہ شاعر جو آپ کو اشعار دیے گئے ہوتے ہیں اس میں آپ نے اس کا سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے کہ ان سطروں سے پہلے اور بعد میں کیا بتایا گیا۔ اور پھر لاسٹ ون جو ہے وہ ہے ایکسپلینیشن کا، یعنی ایکسپلینیشن والا حصہ جو ہے آپ نے انہی ورسز کو ایکسپلین کرنا ہے، اس میں کھول کر بیان کرنا ہے کہ شاعر کا کیا مقصد ہے، ان سطور میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا ہڈن میننگ کیا ہے، سمبولک میننگ کیا ہے، اس میں کون سی اس نے اپنی ڈیوائسز یوز کی ہیں، اور کس طرح سے اس نے اپنا پیغام جو ہے وہ کنوے کیا ہے۔ تو یہ 3 حصوں پر مشتمل آپ کا سوال ہے، جس کے 5 نمبر ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں اس پورشن سے آپ سے جو 2 نمبر کے 4 سوال پوچھے جائیں گے، اور جو 2 نمبر کے سینونیم جو ہیں وہ یہاں سے پوچھے جائیں گے۔ تو کل 15 نمبر کا پیپر جو ہے وہ آپ کا اس پوئمز کے پورشن میں سے جو ہے وہ آئے گا۔ دا رین کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جی جو اس کا تھیم ہے یہ دراصل ایک سمبولک پوئم ہے۔ سمبولک سے میری مراد ہے یہ سمبل علامتی نظم ہے کہ یہاں پر جناب ایک بارش کا موسم ہے، اس بارش کے موسم میں برستی ہوئی بارش جو ہے اس کا ایک منظر نامہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، لیکن اس منظر نامے میں جو اصل حقیقت ہے معاشرے کی اسے کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ طبقاتی تقسیم جو ہے اس میں ایک اپر کلاس ہے اور ایک لوور کلاس ہے۔ تو یہ جو 2 کلاسز ہیں یہ جو ہیں معاشرے میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور لوور کلاس جو ہے وہ اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہے، جبکہ اپر کلاس زندگی کی تمام آسائشوں کو انجوائے کرتی ہے۔ تو یہاں جو ہے ہم اس کو لائن 1 سے ریڈ کریں گے، اور اس کی ہر لائن کو کوشش کریں گے کہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ انٹرپریٹ کر سکیں۔ I hear leaves drinking rain، I hear میں سنتا ہوں، leaves
पत्तों को, ड्रिंकिंग रेन, बारिश का पानी पीते हुए। आई हियर, मैं सुनता हूँ, रिच लीव्स ऑन टॉप, के जो जरखेज पत्ते हैं, रिच लीव्स हैं, वो ऑन द टॉप, वो टॉप पर हैं। गिविंग, और वो दे रहे हैं, द पुअर, बेचारे गरीब पत्तों को, बीनीथ, नीचे की जानिब, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके। तो ये पहली 4 सतूर जिनको मैंने पढ़ा है और इनकी जो ट्रांसलेशन की है, इसको मैं वजाहत इसकी कुछ इस तरह से करेंगे कि शायर जो है यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले बयान करता है। वो है बारिश के इस खूबसूरत मंजर की अक्कासी है कि शायर जनाब किसी बाग में मौजूद है और वहाँ पर वो जो है बरसती हुई बारिश का जो फिनोमेना है, जो मंजर है उसके सामने, उसकी उसने बहुत खूबसूरत मंजर कशी की है। और वो ये कहता है कि वो जनाब जिस जगह पर मौजूद है वहाँ पर टपकते हुए बारिश की बूंदें जो हैं उनकी आवाज़ भी उसे सुनाई देती है, और जो पत्ते हैं वो इस पानी से, बारिश के पानी से सैराब होते चले जा रहे हैं। चुनाचे यहाँ पर उसने एक फिगर ऑफ स्पीच जो है वो इस्तेमाल किया है, जिन्हें वो पत्तों को पर्सोनिफाई करता है, और यानी वो ये कहता है कि जो पत्ते हैं वो इस वक्त जो पानी है बारिश का वो पी रहे हैं। तो जो पानी पीना है ये एक जानदार की सिफ्त है, ये वही लोग जो एनिमेट होती हैं, वही चीज़ें ये ड्रिंकिंग प्रोसेस जो है इसको वो परसू कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो पत्ते हैं इनका अगर पानी पीना जो है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और शायर जो है वो यहाँ पर बताता है कि जो पत्ते हैं वो इस बारिश के पानी से सैराब होते हैं। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं सुनता हूँ कि ये जो अमीर पत्ते हैं ये टॉप पर हैं, ऊपर हैं। तो जी माशरे में भी इसी तरह के दो निज़ाम पाए जाते हैं। एक सोसाइटी की वो क्लास है जो ज़िंदगी की ज़रूरियात से जो है महरूम है, और वो क्लास जो कि ज़िंदगी की तमाम आसाइशें अपने पास रखती है। तो वो जो आसाइशें जिनके पास हैं वो माशरे के टॉप पीपल हैं, यानी उनके पास जो सहूलियात हैं ज़िंदगी की वो सारी की सारी मुयस्सर हैं उन्हें, और वो जो है अपनी ज़िंदगी को ऐश व इशरत से गुजारते हैं। लिहाजा वो उस लेवल में, उस हायरार्की में, उस तरतीब में टॉप पर हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो रिच लीव हैं यहाँ पर इसीलिए इन पत्तों को रिच का नाम दिया गया है कि ये पत्ते इसी वजह से रिच हैं क्योंकि ये सैराब होते हैं पानी से, और इन्हें इनकी खुराक जो है वो पूरी की पूरी मिलती है, और इसीलिए ये सरसब्ज व शादाब हैं। और जो नीचे वाले पत्ते हैं वहाँ तक जो है वो रसाई पानी की होती तो है, लेकिन उतनी नहीं जितनी के ऊपर वाले पत्तों तक होती है। तो लिहाजा वो उन बुनियादी सहूलतों से, ज़रूरियात ज़िंदगी को जो है वो मिस करते हैं, उनसे मायूस होते हैं नीचे वाले, और जो ऊपर वाले हैं वो सारे के सारे इन ज़रूरियात ज़िंदगी से ख़ुद को फैसिलिटेट करते हैं। तो लिहाजा शायर ये कहता है कि जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो ज़रखेज़ हैं, वो इसीलिए ज़रखेज़ हैं कि उस पर सूरज की रोशनी भी उन्हें दस्तयाब है, पानी भी दस्तयाब है जो उन्हें सैराब करता है, और इस तरह से जो है वो ज़िंदगी की तमाम जो ज़रूरियात हैं उनको सबसे पहले वो पूरा कर लेते हैं। फिर लिखता है जी, गिविंग द पुअर बीनीथ, वो दे रहे हैं नीचे वाले पत्तों को जो कि बेचारे गरीब हैं। बीनीथ नीचे को कहते हैं, और पुअर का मतलब है गरीब। तो शायर की मुराद जो है ये गरीब पत्तों से ये माशरे का वो तबका है जो गुर्बत का शिकार है, और वो जो कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है पूरी नहीं कर पाता, और वो अपनी इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी नज़रें अमीरों पर जमाए हुए है, और वो अपने इन ज़रूरियात की खातिर जो है वो इनको पूरा करने के लिए इंतहाई मुशक्क़त वाली ज़िंदगी जो है वो बसर करते हैं। तो होता क्या है, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, ये जो टॉप लीव्स हैं ये पहले सबसे खुद को सैचुरेट करते हैं, बारिश के पानी से अपने आप को सैराब कर लेते हैं, और अपनी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी करने के बाद फिर जो उनका पानी है वो वहाँ से नीचे जो है वो ट्रिकल डाउन करना शुरू कर देता है। ट्रिकल डाउन का मतलब है टपकना। तो जो
اپر لیو ہیں وہ تو ایک اچھی خاصی مقدار پانی کی جو ہے اسے وصول کرتے ہیں، لیکن جب وہ نیچے پانی دیتے ہیں نیچے والے پتوں کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ڈراپ آفٹر ڈراپ یعنی ایک ایک قطرہ کر کے جو ہے وہ نیچے والے پتوں کو پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہمیں سینس ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ جو مالدار طبقہ ہے معاشرے کا وہ زندگی کی تمام سہولیات کو انجوائے کرتا ہے، اور جو اس کی ماندہ جو چیزیں ہیں یعنی جو اس کے پاس ایکسٹرا ہیں، سرپلس ہو جاتی ہیں، جس سے وہ انجوائے کر چکا ہوتا ہے، تو وہ یا پھر ایکسٹرا جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں اور خیرات کی صورت میں جو ہے وہ معاشرے کے اس غریب طبقے تک وہ اپنا پہنچاتا ہے، ان کی ضروریات جن سے وہ اپنی زندگی کو جو ہے اس کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا ایک وہ طبقہ ہے جو بڑا ہی آسانی کی زندگی گزار رہا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو مشکلات کا شکار ہے۔ تو جو امیر طبقہ ہے وہ اپنی جناب سرپلس چیزیں جو ہیں جو ان کی ضرورت سے اضافی ہیں وہ چیزیں انہیں دے دیتے ہیں زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں، اور اس طرح سے غریب لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ٹس a sweet nice to hear۔ یہ جو ٹس ہے یہ بیسیکلی اٹ از ہے، ٹی سے پہلے اپاسٹرافی ہے اور اپاسٹرافی کے جگہ پر جو ہے وہ آئی آئے گا، اور اس طرح سے یہ بن جائے گا اٹ از، یعنی شاعر کہنا چاہتا ہے ٹس a sweet nice، یہ بڑی ہی پیاری سی آواز ہے ٹو ہیئر، سننے میں، these green leaves drinking near، جو میرے قریب سرسبز پتے جو ہیں وہ بارش کا پانی پی رہے ہیں۔ تو ان دونوں لائنوں میں ایک مرتبہ پھر جو ہے شاعر نے پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا ہے کہ جہاں پر وہ جو پتے ہیں اس کے قریب وہ بیان کرتا ہے کہ جو پتے ہیں وہ یہ بارش کا پانی پی رہے ہیں، اور ان کا یہ جو پانی پینا ہے، ان کے اوپر بارش کا جو برسنا ہے، یہ بڑی ہی خوبصورت قسم کی جو ہے یہ آواز ہے، اور شاعر جو ہے اس آواز کو سن کر بہت ہی محظوظ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہم نے یہ فرسٹ ٹینزا پڑھا ہے اس میں ہم نے جو سوشل ہیرارکی ہے، جو معاشرے کی طبقاتی تقسیم ہے، اس کی ایک منظر کشی پڑی ہے، اور سمبولیکلی یہاں پر پتے جو ہیں وہ سمبل کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ رچ لیو جو ہے وہ ریپریزنٹیشن ہے معاشرے کے امیر طبقے کی، اور جو پور لیوز ہیں وہ ریپریزنٹیشن ہے معاشرے کے اس غریب طبقے کی جو اپنی ضروریات کی فلفلمنٹ کے لیے جو ہے وہ امیر پتوں کی جانب یعنی امیر لوگوں کی جانب دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے ایک خوبصورت امیجری جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے کہ ان لائنز کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ریڈر جو ہے ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کے سامنے یہ بارش برس رہی ہے، جہاں اس کے سامنے یہ پتے سیراب ہو رہے ہیں، جہاں اس کے کان جو ہیں یہ ٹپکتی ہوئے بوندوں اور بارش کے قطروں کی آواز کو سن سکتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے یہ سارا کا سارا منظر جو ہے وہ ریڈر کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی اسٹینزا نمبر 2 میں، اس میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ اینڈ وین، اور جب the sun comes out، سورج باہر نکل آتا ہے، after this rain shall stop، جب یہ بارش رک جائے گی، تھم جائے گی۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ فرسٹ کنڈیشنل جو ہوتا ہے اس میں ہم ایک پارٹ میں جو ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ یوز کرتے ہیں، اور دوسرا جو پارٹ ہوتا ہے، دوسری جو کلاز ہوتی ہے اس میں ہم فیوچر انڈیفینٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سن کمز آؤٹ جو ہے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، اور رین شل سٹاپ جو ہے یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ تو اب ہم اس کا جو ترجمہ کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جب سورج نکل آئے گا اور جو بارش ہے وہ تھم جائے گی۔ سورج کا نکلنا اور بارش کا تھم جانا، یہ دو چیزیں جو ہیں یہاں پر ونس اگین ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ جو سمبولزم ہوتی ہے وہ ریپریزنٹیشن ہوتی ہے کسی دوسری چیز کی۔ تو سورج جو ہے وہ بیسیکلی روشنی ہے، اور روشنی جو ہے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ وہ امید کی علامت ہے، ہوپ پائی جاتی ہے روشنی میں۔ اور رین جو ہے یا بارش جو ہے یہ بھی ایک سمبل ہے، یہ اداسی کی سمبل ہے، سیڈنس پریویل کرتی ہے، اور جو اس سچویشن میں جہاں پر غربت ہے معاشرے میں، یہ غربت جو ہے بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ اداسی کی علامت ہے، اور جو بارش کا تھم جانا ہے یعنی یہ جو اداسی ہے یہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ اداسی کی جو لائن ہے، لمیٹیشن ہے، یہ پوری ہو جائیں گی، اور پھر جو سورج ہے یہ اپنی روشنی جو ہے وہ ہر جانب بکھیر دے گا، اور ہر طرف جو ہے وہ روشنی پھیل جائے گی۔
نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو سورج کو جو ہے وہ بادل آ کر ڈھانپ لیتے ہیں اور وہ سورج کی روشنی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جب بارش تھم جاتی ہے بادل بکھر جاتے ہیں اور سورج کی روشنی پھر سے جو ہے وہ تمام علاقے کو جو ہے وہ روشن کر دیتی ہے۔ تو جو امید ہے ہمارے دلوں کے اندر وہ سوسائٹی کے تمام طبقوں کے اندر وہ موجود ہے، چاہے وہ امیر ہیں چاہے وہ غریب ہیں، سب کے دل میں امید موجود ہوتی ہے۔ تو معاشرے کا وہ غریب طبقہ جو محرومیوں کا شکار ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے دل میں امید لیے ہوئے ہے اور وہ اس چیز کی توقع رکھتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کے دن جو ہیں یہ بدل جائیں گے اور پھر سے وہ آسائشیں، اور جس طرح سے وہ اپر کلاس کے لوگ آسائشیں جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، زندگی کی جو تمام سہولیات ہیں ان کو وہ ان سے لطف اٹھاتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ بھی جو ہیں وہ تمام کی تمام جو آسائشیں ہیں ان سے لطف اٹھا پائیں گے۔ A wondrous light، ایک حیران کن روشنی will fill، بھر دے گی each dark round drop، ہر اس قطرے کو جو گول مٹول ہے اور جو سیاہ رنگ کا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ اب دیکھیے کہ جو بارش کی بوندیں گرتی ہیں اور جو بارش کے قطرے ہیں، جب وہ پانی نیچے گرتا ہے تو ڈیفینیٹلی پانی کا کلر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈارک ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ڈارکنس ہے ونس اگین پوئٹ نے سمبولیکلی استعمال کی ہے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ ڈارکنس جو ہے وہ تمام ایول اور تمام نیگیٹو کانوٹیشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو سیاہ رنگت ہے وہ اس میں تمام منفی مفہوم پائے جاتے ہیں، تو جس منفی مفہوم میں غربت ہے، بیچارگی ہے، مفلسی ہے اور مفلوق الحال لوگ ہیں، قسم پرسی کی زندگی ہے اور ایول ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ریپریزنٹیشن کس کے تھرو کی جاتی ہے؟ ڈارکنس کے ذریعے۔ تو یہ بارش برستی ہے، یہ بارش برستی ہوئی جو ان کے ڈراپس ہیں، یہ ڈراپلٹ جو ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی شیپ تو راؤنڈ ہے لیکن یہ ڈارک ہیں، یعنی ان کے اندر مایوسی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ در حقیقت یہ مایوسی جو ہے ان کے اوپر جب سورج کی کرنیں پڑیں گی اور وہ جو اس ڈارکنس ہے اس کو یہاں ان قطروں سے نکالے گی اور یہ قطرے جو ہیں وہ چمکنے لگیں گے اور ان کی جو روشنی ہے وہ سورج کی وہ ان کے اندر سے ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے بعد کا منظر کتنا ریفریشنگ ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کے گرد و نواح میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تر و تازہ دکھائی دیتی ہے، ہر چیز دھلی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ہر چیز فریش دکھائی دیتی ہے اور ایک بڑا ہی شاندار منظر ہوتا ہے جیسے ہر چیز جو ہے وہ تر و تازہ ہو گئی ہو۔ تو چونکہ بارش کا جو جتنا دورانیہ تھا اس میں جو ہے وہ جتنی بھی بارش برستی رہی اس نے تمام کے تمام انوائرمنٹ کو کلین اینڈ نیٹ اینڈ کلین کر دیا اور پھر جو ہے وہ تمام گندگی اور نجاست جو تھی وہ اس سے پاک صاف کر دیا ماحول کو۔ اسی طرح جو یہ سوسائٹی کی سچویشن ہے جہاں پر طبقاتی تقسیم ہے یا جہاں پر لوگ غربت کا شکار ہیں، وہ اپنی محرومیوں میں جو اپنی محرومیاں ساتھ لیے ہوئے ہیں لیکن اپنے دل میں امید کی کرنیں بھی سموئے ہوئے ہیں اور وہ ان امید کی کوئی کرنوں پر اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں کہ زندگی ایک دن ان کے لیے جو ہے وہ کروٹ لے گی اور پھر وہ بھی اپنی زندگی بالکل انہی لوگوں کی طرح بسر کر پائیں گے جو معاشرے کی اپر کلاس ہیں، وہ جو زندگی کی تمام سہولیات سے لطف اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طرح جو ہے یہ امید ان کے دل کی جو ہے وہ یہ انہیں جو ہے وہ قائل کرتی ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کی تمام تنگ دستیاں اور مصیبتیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ آئی ہوپ، مجھے امید ہے the sun shines bright کہ یہ سورج جو ہے یہ اپنے پرجوش طریقے سے روشنی پھیلائے گا۔ it will be a lovely sight، اور یہ بڑا ہی دلکش منظر ہوگا۔ تو ایک طرف تو جی شاعر معاشرے کی بات کرتا ہے کہ معاشرہ جو ہے، معاشرے کے لوگوں کے دلوں میں امید ہے کہ ان کی جو زندگی کی تنگیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ہارڈ شپس ہیں، مشکلات ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ دوسری طرف پوئٹ بذات خود بھی جو ہے وہ بہت ہی ہوپ فل ہے، بہت ہی آپٹیمسٹ ہے
ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है पुरुउम्मीद होना। तो दूसरी तरफ जो पोइट है वो भी बड़ा ही ऑप्टिमिस्ट है और वो भी समझता है कि जो ये माशरे की तकसीम है तबकात में कि जी ये जनाब अपर क्लास है और ये लोअर क्लास है और ये मिडिल क्लास है और ये जितनी भी क्लासेस हैं ये सदाबहार रहने वाले नहीं हैं। कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि जहाँ पर ये सिलसिला जो है एंड अप होगा और हम कभी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं रहेगा कि ये जनाब हमारा चौधरी साहब हैं, ये सरदार साहब हैं, ये जनाब मार साहब हैं और ये जनाब मोची है, ये जनाब जो है दीगर जितने भी जो प्रोफेशंस हैं जिनको हम समझते हैं, इग्नोर करते हैं कि ये जो माशरे के तबकात हैं ये बहुत ही कमज़ोर है। तो ये जो तबकाती तकसीम है दरअसल इसी की जो ये नज़म है वो इसी की अक्कासी करती है कि जो डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, जो दो क्लासेस के अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है, इस डिफरेंस को ख़त्म होना चाहिए। माशरे में जो है हम आहंगी होनी चाहिए और जो माशरे के लोग हैं इनको लेवल होना चाहिए और जिनके पास अपने पास ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि वो अपना दिल बड़ा करें और अपने पास जो ज़िंदगी की फालतू या अपने पास सरप्लस चीज़ें हैं या जो कुछ उनके पास पैसा इजाफी है वो बेहतरी पर लगा दें। किन लोगों की बेहतरी? उन लोगों की जो इन तमाम बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगियों को ताकि वो भी बेहतर बना सकें, वो अपने बच्चों की भी बेहतर परवरिश कर सकें, उनकी अच्छी तालीम व तरबियत कर सकें और वो ज़िंदगी के दीगर जो मैदान हैं उनमें वो अपने बच्चों को प्रोग्रेस करवा सकें और उनको आगे लेकर निकल सकें। तो इस तरह से जो है जो जिस तरह से वो जो रिसोर्सेज हैं उन पर जिस तरह से अपर क्लास के लोगों का हक है, बिल्कुल इसी तरह से इन तमाम रिसोर्सेज पर उन लोगों का भी हक है जो माशरे का गरीब तबका है। और इन गरीब तबके को जो है हम ही माशरे के जो कम ताकतवर तबका जो है उसी ने ही अपने इस माशरे के गरीब लोगों को उठाकर अपने लेवल पर बराबर लेकर आना है ताकि ज़िंदगी की जो सहूलतें हैं जिनसे वो थक चुके हैं वो इनसे जो है निजात हासिल कर सकें और अपनी बकिया ज़िंदगी को जो है वो आसाइशों के साथ गुजार सके। तो हमारा जो आज का लेक्चर था वो द रेन टॉपिक पे था। इसमें हमने W.H. डेविस का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और इस नज़म के बारे में पढ़ा है कि सिम्बॉलिकली शायर ने एक बहुत ही खूबसूरत बारिश का मंजर पेश किया और उस बारिश के मंजर में जो है उसने में एक छुपा हुआ पैगाम दिया है माशरे को कि माशरे में जो हमारी तबकाती तकसीम है इसे ख़त्म हो जाना चाहिए और हमारे दरमियान तमाम लोगों के दरमियान चूँकि तमाम इंसान इक्वल हैं, तमाम इंसान जो हैं वो आदम की औलाद हैं और इस बिना पर जो है किसी में कोई छोटा नहीं है और कोई भी बड़ा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। जब हम बनी आदम की औलाद होने की हैसियत से बराबर हैं तो हमें जो है इकोनॉमिकली मुआशी लिहाज से जो है वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपने बराबर लाना चाहिए। अगर हम बराबर नहीं भी लाना चाहते तो एटलीस्ट हमें उन तक अपनी जो इजाफी ज़रूरियात ज़िंदगी से जो इजाफी है हमारे पास वो हम उन लोगों तक मुंतकिल करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो भी बआसानी गुजार सकें और अपने बच्चों की वो अच्छी परवरिश कर सकें। तो ये था जी आज का लेक्चर। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपने इसमें तैयारी क्या करनी है, आपने एक तो ये है कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन करनी है, एक तो वो आपने तैयार करनी है। ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दी है यही एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ पर अगर कोई स्टेंजा आ जाए तो आपने एक्सप्लेन कर देना है। और इसमें दूसरी चीज़ जो आपसे पूछी जाएगी वो सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, जो मुश्किल वर्ड्स थे मैंने उसके मीनिंग भी आपको बता दिए हैं तो उनकी मदद से आप उनके सिनोनिम जो हैं वो ट्रेस आउट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो इसमें ये है कि सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। तो आपने अगर ये नज़म को गौर से सुना है, इसकी हर लाइन को आपने गौर से इंटरप्रेट किया है, समझा है और इसके सिंबॉलिक मीनिंग को भी अंडरस्टैंड किया है और इसके जो ऑब्वियस मीनिंग है उनको भी अंडरस्टैंड किया है तो आपके लिए वहाँ पर जो पूछे जाने वाले सवालात हैं उनका जवाब देना मुश्किल नहीं होगा। आपने इसके मश्की सवालात जो हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर्स वो भी तैयार कर लेने हैं और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं वो अगर पूछे जाएं तो अगर आपने नज़म गौर से सुनी है तो आपके लिए उनका आंसर देना मुश्किल नहीं होगा। इसके साथ ही आपका ये लेक्चर जो है इख्तिताम पज़ीर होता है। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।